السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہفتہ میں مکان اشیاء، جو مکان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ واضح جدید ہوں گے آج، جو نئے نئے ہم الفاظ پڑھیں گے، اور اہداف تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اب دیکھیں اہداف درس ہمارا کیا ہے کہ انتظار میں روت دانشجو پس از خواندن این درس بتواند با واضح و اصطلاح جدید دست آشنا شود۔ نئے نئے جو الفاظ ہوں گے، نئے نئے جو اصطلاحات استعمال ہوں گی تو وہ آپ اس سے آشنا ہوں گے، جان سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر بے درستی با ساختار یہ مانند جو الفاظ جملے بنائے جائیں گے، نئے نئے الفاظ بنائے جائیں گے، نئے نئے مثالیں کے ذریعے یہ چیزیں بنائی جائیں گی، جن میں کتاب شما کجاست، عینک من روی میز است، بله نا، کتاب شما در کیف است، بله نا، یہ آپ لوگ گفتگو کر سکیں گے۔ نئے نئے جو مطالب ہوں گے ان کو بھی اچھی طرح سے روانگی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ جو کچھ آپ الفاظ پڑھیں گے ان کو اچھی طرح سے سن کر پھر آپ نے املا لکھنا ہے، اور جو لکھے لکھے آپ کے پاس جملے آئیں گے ان کو اچھی طرح سے پھر آپ نے لکھنا ہے۔ آخر میں پایانی جو تمرین ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، وہ بھی آپ کا ہوم ورک اور کلاس ورک آپ کو دیں گے۔ یہ آپ کے اہداف درس ہوں گے جو آپ آج سیکھیں گے۔ آتے ہیں مین مدعے پر۔ 74 نمبر پر آپ کے سامنے یہ پیج ہے۔ تھوپ من در روی زیر وغیرہ است۔ اب توپ من میری جو بال ہے، در یعنی میں، رویے یعنی اوپر، زیر یعنی نیچے، ہے است یعنی ہے۔ اب اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ گفتگو درس قبل را مانند مثال تمرین کنید۔ پچھلے درس کی طرح آپ نے اس کو بھی تمرین کرنا ہے، مشق میں کرنا ہے۔ کیسی گفتگو ہے؟ سلام، خوب ہستی؟ سلام، خیلی ممنون۔ شما اہل کجا ہستی؟ بھئی آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من اہل مصر ہستم، میں مصر سے تعلق رکھتا ہوں۔ او کیست؟ وہ کون ہے؟ او دوست من است، وہ میرا دوست ہے۔ دوست شما اہل کجا است؟ آپ کا دوست کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ او اہل مالیزی است، وہ مالیزی جو ملیشیا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں او چیست؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس میں او حسن است، اس کا نام حسن ہے۔ او لباس چه رنگی دوست دارد؟ کون سا اسے رنگ پسند ہے جو پہنتا ہے لباس؟ او لباس آبی دوست دارد۔ آگے دیکھیں آموزش واضح، جو آج نئے الفاظ ہم پڑھیں گے ان میں سے سب سے پہلے تھوپ زیر جعبه است۔ جو گیند ہے وہ جعبے یعنی ٹوکری کو کہتے ہیں، ڈبے کو کہتے ہیں، باکس کو کہتے ہیں، وہ باکس کے نیچے ہے، زیر یعنی نیچے ہے۔ تھوپ در جیب است۔ جو بال ہے وہ جعبے کے اندر ہے، ٹوکری باکس کے اندر ہے۔ تھوپ روی جعبه است۔ جو گیند ہے وہ باکس کے اوپر ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں خواندن پڑھنا یہ ہے کہ جملے های زیرا بخوانید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تھوپ زیر صندلی است، لباس در کمد است، کتاب روی میز است، سطل زیر میز است، سطل بالٹی کو کہتے ہیں، صابون در جعبه است، چائے روی میز است۔ یہ آپ نے یہ چیزیں پڑھنا ہے۔ نیکسٹ پیج میں آتے ہیں 75 پر۔ کتاب شما کجا است؟ آپ کی کتاب کہاں ہے؟ گفتگو نمبر 1 پہ دیکھیں، گوش کنید و تمرین کنید۔ سلام حسن، سلام پدر بزرگ، یعنی دادا جان سلام۔ کفش من کجا است؟ کفش شما در جای کفشی است۔ کہ بھئی آپ کا جوتا کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جوتا، وہ جو باکس بنا ہوتا ہے جوتے رکھنے والوں کا، تو وہاں پہ جوتے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ عصای من کجا است؟ میری عصا کہاں ہے؟ عصای شما روی صندلی است۔ آپ کی جو عصا ہے وہ کرسی کے اوپر ہے۔ گفتگو نمبر 2 میں دیکھیں، باہم کلاسی خود گفتگو کنید۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا ہے کہ پہلے نمبر پر چائے تو کجا است؟ چائے من روی میز است۔ صندلی کجا است؟ صندلی در کلاس است۔ تھوپ رضا کجا است؟ تھوپ او در کمد است۔ شلوار حسن کجا است؟ شلوار او در کمد است۔ غذای زهرا کجا است؟ غذای او روی میز است۔ کفش من کجا است؟ کفش تو در جا کفشی است۔ اب آ جاتے ہیں کار گروہی۔
جو آپ کا گروپ وائز جو کام ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اشیاء کا نام دیے گئے ہیں، عصا، طوب، ساتل، صندوقچے، سندلی، شلوار. تو یہ چیزیں ہیں، آپ نے دو افراد مل کر ان کا نام جو خالی جگہ ہے اس پہ پر کر کے آپ لوگ آپس میں گفتگو کریں. جیسا کہ سلام سارا، سلام سمانے. تو لیڈیز اپنا اپنا نام یہاں پہ لگا سکتی ہیں، جینٹس جو ہیں وہ اپنا اپنا نام لگا سکتے ہیں. یہاں پر تھوپے کجاست، تھوپ کجاست. اب یہاں پر توپ ان تینوں میں سے ایک بھی آپ یوز کریں. توپ روئے میز است یا زیر میز است یا در میز است، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ان نیچے دیے گئے جو تصویریں ہیں ان کو دیکھ کر آپ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ اس میں یوز کرنا ہے. یہ کار گروہ ہو گیا. نیکسٹ پیج میں چلتے ہیں. 76 76 نمبر پیج پر واضح شناسی جو الفاظ کی پہچان ہے. آج ہم پڑھیں گے عین. عین سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں اصل. اصل شہد کو کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ساعت. ساعت گھڑی کو کہتے ہیں. اینک کو اردو فارسی میں اینک بولتے ہیں. جعبے باکس کو کہتے ہیں. شمع کو اردو فارسی میں شمع بولتے ہیں. عطر. عطر کو اردو فارسی میں عطر بولتے ہیں. اب دیکھیں تمرین 2 دیکھیں. جملہ های زیر با توجه به تصویر کامل کنید. تصویر میں دیکھیں اور جو جملے میں جس طرح ہے خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے. یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا. جیسا کہ عینک من در کجاست، جعبه است. آفرین. تو اسی طرح یہ چیزیں بھی آپ نے خود حل کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے. آپ کا کلاس ورک ہے. تمرین 80 دیکھیں. گفتگو های زیر با توجه به تصویر ها کامل کنید. تصویر کو دیکھ کر آپ نے وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو کامل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. پہلے نمبر پہ دیکھیں عصای من کجاست. عصای تو روی جعبه است، یعنی جعبے کے اوپر ہے. تو یہ باقی بھی آپ نے آپ کا کلاس ورک ہے، اس کو آپ مکمل کریں اور ہمیں گروپ میں یا پرسنل پہ جس طرح سلسلہ ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں. آگے دیکھیں نیکسٹ پیج میں 77 77 پیج پر عینک من روی میز است. اب یہاں پر سوال جملہ دیا جا رہا ہے کہ عینک من روی میز است، کہ میری جو عینک ہے کیا وہ میز کے اوپر ہے. تو جب کسی سے پوچھا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کا گھر ہے، وہ آیا یہ تمہارا گھر ہے، کیا یہ تمہاری موبائل ہے، کیا یہ تمہارا سائیکل ہے، تمہاری مشین ہے. جب یہ اشیاء کا نام سوال جملے میں پوچھا جاتا ہے تو جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا، یا تو ہاں میں جواب دیتے ہیں یا نہیں میں جواب دیتے ہیں. ہاں میں جواب دیتے ہیں تو بولتے ہیں بلے فارسی میں، اگر نہیں میں جواب دیتے تو بولتے ہیں نہ. اب یہاں پر بھی اسی طرح گفتگو کرنا ہے. عینک من روی میز است، نہ عینک شما روی کتاب است. میز کے اوپر نہیں ہے بلکہ کتاب کے اوپر ہے. عصای من روی صندلی است، بله عصای شما روی صندلی است. تو یہاں پر شما یعنی احتراماً یوز کیا جا رہا ہے. گفتگو نمبر 2 میں دیکھیں باہم کلاس خود گفتگو کنید. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گفتگو کرنا ہے. جو پہلے نمبر پہ دیکھیں کتاب حسن روی میز است. حسن کی جو کتاب ہے وہ میز کے اوپر ہے. جب یہ پوچھا جا رہا ہو کہ کتاب حسن روی میز است تو جواب ملتا ہے بله کتاب حسن روی میز است. ساعت من روی میز است، بله ساعت شما روی میز است. حول زیر صندلی است، جو تولیہ ہے وہ صندلی کے نیچے ہے، کرسی کے نیچے. تو جواب دیجیے رہے نا حول من روی صندلی است. عینک پدر زیر کتاب است، نا عینک پدر روی کتاب است. تو یہ چیزیں آپ نے گفتگو کرنا ہے. کار گروہی. اب آ گیا آپ کا کلاس وار کے جو آپ نے گروپ وائز انجام دینا ہے. جیسا کہ 2 افراد مل کر جو نیچے اشیاء دی گئی ہیں اور نام بھی لکھا گیا ہے، عصا، عینک، عطر، میز، جعبه، ساعت، شمع، یہ آپ نے اس میں یوز کرنا ہے کار گروہی میں. کتاب شما کجاست، کتاب من روی روزنامه است. کتاب برادر تو روی میز است. کتاب برادر تو یعنی آپ کے بھائی کی جو کتاب ہے وہ میز کے اوپر ہے. بله کتاب برادر من روی میز است. کتاب خواهر تو زیر روزنامه است، نہ کتاب خواهر من روی روزنامه است. اب یہاں پر آپ نے جو خالی جگہ خود آپ نے پر کرنا ہے کہ ان کے نام لکھنا ہے. کہ مثال کے طور پر مثلا عینک تو روی میز است، اگر ہوگا ہاں جی تو بله لگا دیجیے گا، اگر نہیں تو نہ لگا دیجیے گا. ان اشیاء کا نام لے کر اپنی مرضی کا ایک جملہ بنانا جس میں بale یا نہ کا جملہ بن جائے. آگے آتے ہیں
ہفتاد و ہشت 78 نمبر پیج پر واجہ شناسی عین کے بعد ہے غین، غین سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں وہ پڑھیں گے۔ غذا کھانے کو کہتے ہیں، شلغم کو اردو فارسی میں شلغم بولتے ہیں، کلاغ کہتے ہیں کرو کوے کو۔ آگے دیکھیں کاغذ کو اردو فارسی میں کاغذ بولتے ہیں، مغازے شاپ کو فارسی میں کہتے ہیں، دکان کو فارسی میں کہتے ہیں مغازے، اور اسی طرح باغ کو اردو اور فارسی میں باغ بولتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اچھی طرح سن لیا ہے۔ تصویر کو مناسب طور پر انتخاب کرنا ہے کہ یہ جو پہلے نمبر پر غذا ہے تو وہ کون سے نمبر پر چلی گئی ہے، تو یہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے کہ پہلے نمبر پر یہ چیز ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آگے دیکھیں تمرین دوم، جملے های زیرا بخوانید و تصویر مناسب را انتخاب کنید۔ جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور مناسب تصویر پہ آپ نے انتخاب کرنا ہے، جس طرح پچھلی درس میں آپ نے انتخاب کیا تھا کہ بھئی یہ جو جملہ ہے یہ الف والا جملہ ہے، یہ والا جملہ ہے جو با ہے یا تے ہے سے، تو یہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ غذای گرم در بشقاب است، کلاغ سیاه روی درخت است، سه شلغم کوچک روی میز است، لباس برادرم در کمد است، کاغذ سفید در جعبه است، یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ آگے تمرین سیوم دیکھیں، گفتگو نمبر سیوم میں دیکھیں ماشق یہ ہے کہ گفتگو یزیرہ با توجہ بے تصویر حکم کنید۔ تصویر کو دیکھ کر آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے، خالی جگہ پر کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے نمبر پہ دیکھیں کلاغ سیاہ کجاست، بھئی جو بلیک کلر کا کرو کوا ہے وہ کہاں ہے، کلاغ سیاہ روئے درخت است یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی آپ کا کلاس ورک ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ آپ حل کریں گے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں حل کر کے۔ آگے چلتے ہیں، ہفتہ 2 پہ دیکھیں 69 نمبر پیج پر، کتاب شما در کیف است بالے یا نہ۔ گفتگو کریں، کتاب شما در کیف است، بالے کتاب من در کیف است۔ عینک شما در کمد است، نہ عینک من در جعبه است۔ آپ گفتگو نمبر 2 میں دیکھیں، دوسری گفتگو میں دیکھیں، باہم کلاسی خود گفتگو کنید، اپنے ہم کلاسی جو دوست ہیں ان کے ساتھ یہ والی گفتگو کرنا ہے۔ غذای تو زیر میز است، نہ غذای من روی میز است۔ کلاغ سیاه روی درخت است، بله کلاغ سیاه روی درخت است۔ شال گردن من روی کیف است، نه شال گردن تو در کمد است۔ کاغذ سفید روی میز است، نه کاغذ سفید در کیف است۔ اب آپ کا یہ کار گروہی ہو گیا۔ کار گروہی میں آپ نے کیا کام انجام دینا ہے کہ 2 افراد مل کر ان جو اشیاء کا نام دیا گیا، جو تصویروں کو دیکھ کر آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے، جس طرح پچھلے دروس میں اور پچھلے پیجز میں آپ نے حل کیا ہوا ہے۔ 80 نمبر پیج پر دیکھیں، واجہ شناسی فائے حرف فے آموزش واجہ میں دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے کیف، بیگ کو فارسی میں بولتے ہیں کیف۔ اب یہاں پر جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے، بچوں کا بیگ ہوتا ہے، جو لیڈیز کا بیگ ہوتا ہے، جینٹس کا بیگ ہوتا ہے، اسے تو کیف کہتے ہیں۔ جو بڑا بیگ ہوتا ہے جس کو سفر میں لے کر جاتے ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں چمدان، چ میم دال الف نون، چمدان، بڑا کھینچنے والا۔ اب آگے دیکھیں، آگے فنجان، فنجان آپ کو عرض کیا تھا، فنجان کاپی یا پیالے کو فارسی میں کہتے ہیں فنجان۔ آگے دیکھیں فیل، ہاتھی کو فارسی میں بولتے ہیں فیل، فلفل مرچ کو کہتے ہیں۔ آگے فرش، فرش کو اردو فارسی میں فرش بولتے ہیں۔ دفتر، دفتر کاپی کو کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں دفتر۔ آگے آتے ہیں 80 نمبر 1 پر پیج، جو لاسٹ پیج ہے، خاندان۔ یہ آپ نے جو کام انجام دینا ہے، ان الفاظ کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو فارسی لہجے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے اصل، ساعت، عینک، جعبے، شم، عطر، غذا، شلغم، کلاغ، کاغذ، فنجان، فیل، فلفل، فرش، دفتر، کمد، جاو کفشی، بشقاب، اتاق خواب، جنگل، غذای گرم روی میز است، دفتر من در کیف است، فلفل قرمز در بشقاب است، لباس خواهر من در کمد است، کاغذ سفید در جعبه است، کفش برادر من در جا کفشی است۔ اب تمرین آپ نے کیا کرنی ہے کہ متن کامل کنید، یہ جو آپ کے سامنے متن دیا گیا ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ جو خالی جگہ ہے اس پہ آپ نے پر کرنا ہے۔
مناسب الفاظ لگانا ہے، مناسب جملے لگانا ہے، آپ نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تمرین اول ہے آپ کے پاس. اب دیکھیں تمرین دوم یہ ہے کہ متن بال رب خانید. یہ جو تمرین ہے یہ آپ خود پڑھیں گے، فارسی لہجے میں آپ پڑھیں گے. خارجی کا پر کر کے آپ نے فارسی لہجے میں پڑھنا ہے، پھر ہمیں بتانا ہے. گفتگو کیا کرنا ہے؟ دربار مکان اشیاء خانے خود بہم کلاسی خود گفتگو کنید. آپ دیکھیں آپ جو مکان کے جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ 4-5 جملے بنائیں اور اپنے جو دوست ہیں، کلاس میٹ ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اپنے گفتگو کرنا ہے. سخرنانی جو آپ نے ایک ٹاپک لینا ہے، مشق کرنی ہے اور کلاس میں آ کر سنانا ہے سب کو، وہ یہ ہے کہ جس طرح اوپر ماتن دیا گیا ہے اسی طرح آپ نے خود ہی اپنی طرف سے ماتن لکھنا ہے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور املا آپ کے پاس ہے، اگر یہ جو اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، جملے دیے گئے ہیں، ان کو بھی آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. یہ چیزیں اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کے ہوم ورک آپ کا اچھا ہو جائے گا، آپ کو باہر سے لکھنا پڑھنا اور سمجھنا. ہاں جی، اب آتے ہیں کلاس ورک کے بعد ہوم ورک کے بارے میں. آپ کو بتاتے ہیں جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. آج ہم کتاب کار ہفتم 7ویں درس کے ہم کتاب کار کریں گے. ہوم ورک آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیں واضح زیرہ کامل کنید. جو الفاظ یہاں پر مس ہیں وہ آپ نے کامل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، فل ان دی بلینکس کرنا ہے. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ دیکھیں مانند مثال واضح زیرہ مرتب کنید. مثال کو دے کر آپ نے جو الفاظ آگے پیچھے ہیں ان کو جملے میں صحیح طریقے سے لے کر آنا ہے. جیسے کہ است در حمام صابون من. اب یہاں پر جملہ درست کیا گیا ہے، صابون من در حمام است. تو نیچے دیے گئے جو الفاظ آگے پیچھے ہیں ان کو آپ نے درست کر کے صحیح و سالم درست جملہ ہے وہ آپ نے آگے لکھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. نیکسٹ پیج میں دیکھیں حرف تیسرے نمبر پر جو سوالات ہیں ان کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے. پاسخ صحیحہ انتخاب کنید. جو صحیح جملہ ہو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تصویر کو دیکھنا ہے. اب تصویر میں میز ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو میز کے نیچے کیا ہے، عصا رکھی ہوئی ہے. تو یہ جملہ میں ہے کہ عصا روی میز است، عصا زیر میز است، عصا در جاب است. تو یہ جو عصا ہے کہاں پر ہے یہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے. سوال نمبر 4 دیکھیں یہاں پر پاسخہ یہ مناسب بنویسید. جو صحیح جواب ہو آپ نے نیچے لکھنا ہے. اب یہاں پر سوالات دیے جا رہے ہیں غذائے رضا زیر میز است. تو آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے کہ بھئی ہاں ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا. نیکسٹ لاسٹ پیج میں دیکھیں سوال پنجم میں دیکھیں پاسخہ یہ مناسب را از ستون دوم انتخاب کنید. اب دیکھیں سوال و جواب دونوں ہیں پڑھے لیکن اس کا جواب آپ نے سلیکٹ خود کرنا ہے کہ اس سوال کا جواب کہاں پر ہے. جیسا کہ پہلے نمبر پر سلام خوب ہستی، تو جواب یہاں پر چوتھے نمبر پہ آیا ہوا ہے سلام علیکم خیلی ممنون. اب دوسرے نمبر پر شما اہل کجا ہستی، تو ان میں جہاں پہ بھی جواب اس کا ہوگا وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. کاپی پر یہ چیزیں لکھ لینا ہے، اس کے بعد خود سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. تو یہ سوال پنجم ہو گیا. سوال ششم اور لاسٹ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ پڑھتے رہتے ہیں مانند نمونہ بنویسید. یہ الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ کا ہوم ورک ہے. ان الفاظ کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. نیچے پورے جملے دیے گئے ہیں، یہ جملے بھی آپ نے جس طرح یہاں پر لکھا ہوا آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. اس سے ہوگا آپ کے ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے گی. آپ فارسی پڑھنا آپ کو آ جائے گا، فارسی لکھنا آ جائے گا. اور جہاں پہ بھی آپ چاہے کتاب میں آپ پڑھ رہے ہوں چاہے کسی بھی جگہ سے آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ فاؤنٹ یہ فارسی اور یہ چیزیں آپ کو آ جائیں کیونکہ آپ نے پہلے تمرین کی ہوئی ہوگی، آپ نے یہ چیزیں لکھی ہوں گی. تو یہ کام آپ کا ہوم ورک ہے جنہیں آپ نے لازمی انجام دینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.